السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے منصوبہ بند دورہ اسرائیل منسوخ کر دیا اور کہا کہ حماس دہشت گرد تنظیم نہیں بلکہ مجاہدین گروپ ہے۔ اردغان نے اپنی سیاسی پارٹی کے ترکیہ گرینڈ نیشنل اسمبلی کے گروپ اجلاس میں اپنی تقریر میں غزہ کی صورتحال پر روشنی ڈالی۔ غزہ پر اسرائیل کے حملوں کے بارے میں اردغان نے کہا کہ ہمیں ریاست اسرائیل سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسرائیل کے مظالم اور ریاست کے بجائے کسی تنظیم کے طور پر کارروائیاں کرنے کو ہم نے کبھی بھی منظور نہیں کیا اور نہ ہی کریں گے۔ یہ بتاتے ہوئے کہ غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھنے والوں میں سے تقریباً نصف بچے تھے۔ اردغان نے کہا کہ یہ اعداد و شمار بھی واضح کرتے ہیں کہ انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرنے کا مقصد جان بوجھ کر ظلم کرنا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے کہ پورا مغرب حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر دیکھتا ہے۔ اردغان نے اسرائیل اور دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اسرائیل، تم ایک تنظیم بن سکتے ہو، یہ مغرب تمہارا بہت مقروض ہے، لیکن ترکیہ تمہارا مقروض نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم نہیں بلکہ یہ مجاہدین کا ایک گروپ ہے جو اپنی زمینوں کی آزادی اور شہریوں کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ اردغان نے یہ بھی کہا کہ ان کا اسرائیل جانے کا منصوبہ تھا، لیکن وہ اسے منسوخ کر رہے ہیں اور نہیں جائیں گے۔ فلسطینیوں کی حمایت میں بیان دینے پر اسرائیل نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر گلاد اردن نے آج سلامتی کونسل میں اینٹونی گوٹرز کے تبصرے پر برہمی کا اظہار کیا۔ گلاد اردن نے کہا، ان لوگوں سے بات کرنے کا کوئی جواز یا فائدہ نہیں ہے جو اسرائیل کے شہریوں اور یہودیوں کے خلاف ہونے والے بدترین مظالم پر ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، بس کوئی الفاظ نہیں ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے اپنے خطاب میں فلسطینیوں کی 56 سالہ گھٹن کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ 7 اکتوبر کو حماس کے جنگجوؤں کی طرف سے خوفناک تشدد کا کوئی عذر نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے فلسطینیوں کی اجتماعی سزا اور اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف بھی خبردار کیا۔ علاوہ ازیں اسرائیل وزیر خارجہ نے گوٹرز سے ملاقات منسوخ کر دی۔ کوہن نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ وہ اقوام متحدہ کے سربراہ کے ساتھ طے شدہ ملاقات نہیں کریں گے۔ جیسے ہی اقوام متحدہ کی جانب سے فلسطین کی تائید کی گئی اور فلسطینیوں پر ہو رہے مظالم پر بات کی گئی تو اسرائیل بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ اسرائیل اور پوری مغرب کی جانب سے اقوام متحدہ پر تنقیدوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کے فوراً بعد یورپی یونین الرٹ ہو گیا اور جنگ بندی کی سفارش نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یورپی یونین نے کہا کہ وہ اس مرحلے پر اسرائیل فلسطین تنازع میں جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ یورپی کمیشن کے ترجمان اسٹینو نے پریس کانفرنس میں غزہ کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اس مرحلے پر یورپی یونین کی طرف سے جنگ بندی کی کوئی سفارش پیش نہیں کی گئی ہے۔ اس کی وجہ حماس کے اسرائیل کے خلاف مسلسل حملے بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حماس حملے جاری رکھنے کے علاوہ 200 سے زائد یرغمالیوں کو بھی قید کر رکھا ہے۔ اس معاملے میں یورپی یونین کا موجودہ موقف یہ ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کو دہشت گرد حملوں کے خلاف اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، لیکن انہیں اسرائیل کی دہشت گردی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اسرائیل کے دہشت گرد فلسطین میں معصوم بچوں، بوڑھوں، عورتوں پر حملے کر رہے ہیں، ان پر مظالم ڈھا رہے ہیں۔ برازیل کے صدر ڈی سلوا نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو غزہ کے بارے میں زیادہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سے جاری کردہ بیان میں انہوں نے کہا کہ مسئلہ اسرائیل فلسطین کے حل میں اقوام متحدہ کا اثر و رسوخ کمزور پڑ گیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کو مزید ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اقوام متحدہ میں طاقت ہوتی تو زیادہ اہم سطح پر مداخلت کر سکتے تھے۔ امریکہ بھی مزید مداخلت کر سکتا تھا، لیکن عوام اس کی خواہش مند نہیں ہے۔ انسان جنگ چاہتے ہیں، نفرت میں شدت کے خواہش مند ہے، لیکن یہ معاملے کو اس شکل میں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب جیسے چاہے مجھ پر تنقیدیں کر لیں، لیکن میں امن کے حق میں بات کرنا جاری رکھوں گا۔ حماس اور حزب اللہ کے بارے میں ڈی سلوا نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، ہمیں چین، جنوبی افریقہ اور قطر کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ جو دکھائی دے رہا ہے اس کے مطابق یہ ممالک حماس اور حزب اللہ کے ساتھ ڈائلاگ کی حالت میں ہیں۔ علاقے میں انسانی کوریڈور، خوراک، ادویات اور بجلی کی فراہمی کی ضرورت ہے۔ ایران کے مذہبی رہنما علی خامنہ ای نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی طرف سے کیے جا رہے قتل عام میں امریکہ بھی ملوث ہے۔ ایران کی سرکاری خبررساں ایجنسی ایرنا کے مطابق علی خامنہ ای نے دارالحکومت تہران میں اپنی تقریر میں غزہ میں اسرائیل کے حملوں کا جائزہ پیش کیا۔ خامنہ ای نے کہا کہ اسرائیل کی قتل کارروائیوں میں امریکہ واضح ساتھی ہے۔ امریکہ کے ہاتھ تمام مظلوموں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ وہ غزہ میں قتل و غارت کو منظم کر رہا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے کہ مغربی رہنماؤں کے تل ابیب کے دوروں کے پیچھے اسرائیل کے ٹوٹنے اور تباہی کے بارے میں
तशवीश है। खामेनेई ने कहा कि हमास ने इसराइल को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया और कहा कि इजरायली इंतजामिया हमास से ना लिए जा सकने वाले इंतकाम को शहरी आबादी पर बमबारी करते हुए लेने की कोशिश कर रहा है। अली खामेनेई ने गाजा के अवाम के सब्र की तारीफ करते हुए कहा, जंगजुओं कार्रवाई करने के लिए तैयार खड़े हैं। उन्होंने अपने हौसला और नकल व हरकत को बरकरार रखा है और जारी रखेंगे। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने इसराइल के हामियों पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि बस बहुत हो गया, आलमी बरादरी इसराइल को रोकें, तनाज़ा खित्ते के लिए खतरा है, मगरिब को दोहरा मियार छोड़ना चाहिए। तफसीलात के मुताबिक कतरी हुक्मरान ने इसराइल के हामियों पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि हिमायतियों ने हमास के साथ जंग में इसे कत्ल करने का लाइसेंस दे रखा है और सवाल उठाया कि इस तनाज़े से हासिल क्या होगा। कतर की शाही अदालत की तरफ से जारी करदा एक तर्जुमे के मुताबिक अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कतर के कानून साज इदारे शोरा कौंसिल के इजलास में कहा, हम कह रहे हैं कि बहुत हो गया है। इसराइल को गैर मशरूत ग्रीन लाइट और कत्ल का मुफ्त लाइसेंस देना नाकाबिल कबूल है और ना ही कब्जा, मुहासरा और आबादकारी की हकीकत को नज़रअंदाज करते रहना काबिल अमल है। शेख तमीम बिन हमद अल सानी का कहना था कि आलमी बरादरी इसराइल को रोकें, तनाज़ा खित्ते के लिए खतरा है, मगरिब को दोहरा मियार छोड़ना चाहिए। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि गाजा के हालात की जिम्मेदारी इजरायली काबिज इंतजामिया की जारहाना पॉलिसियों पर और इन पॉलिसियों में शिद्दत की हौसला अफजाई करने वाले ममालिक पर आयद होती है। अब्बास ने मकबूजा रमला में फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन के साथ मुलाकात की। फलस्तीनी टेलीविजन चैनल ने अब्बास मैक्रोन मुलाकात के बाद जारी किए गए बयानात नशर किए। सदर महमूद अब्बास ने जारी करदा बयान में कहा कि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदारी इजराइल पर आयद होती है और यही जिम्मेदारी इन ममालिक पर भी आयद होती है जो इजरायली जारियत में शिद्दत की हौसला अफजाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने एक मुकम्मल फायरबंदी, सिक्योरिटी कॉरिडोर खुलने और पानी, बिजली, ईंधन और दीगर ज़रूरियात की फराहमी का मुतालबा किया है। ख्वाह गाजा हो या ख्वाह दरियाए उर्दन का मगरबी किनारा, हम फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जे के और इनकी फ़लस्तीन से बाहर जबरी हिजरत के खिलाफ हैं। इजरायली फौज में रिजर्व अफसरान के इंचार्ज मिलिट्री इंस्पेक्टर के तौर पर काम करने वाले रिटायर्ड मेजर जनरल अताजक बर्क ने कहा है कि अगर फौज ज़मीनी रास्ते से गाजा में दाखिल हुई तो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान होगा। इजराइल के सरकारी टेलीविज़न के AN से बात करते हुए रिटायर्ड मेजर जनरल अताजक बर्क ने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को मशवरा दिया कि वो ज़मीनी कार्रवाई का इंतज़ार करें क्योंकि फ़ौज अभी तैयार नहीं है। इजरायली फ़ौज की ज़मीनी मुदाखलत के बारे में काफ़ी अरसा पहले इल्म होने के बाद गाजा के मज़ामती गिरोहों ने दिफाई तैयारियां कर रखी है। अपने बयान के साथ उन्होंने खबरदार किया कि इजरायली अफवाज को एंटी टैंक हथियारों, बारूदी सुरंगों और बोबी ट्रिप्स का सामना करना पड़ेगा। बर्ग ने कहा, अगर इजरायली फ़ौज गाजा में दाखिल होती है तो इससे बहुत ज़्यादा जानी नुकसान पहुंचेगा और इसकी ताकत में शदीद कमी वाक़ हो जाएगी। दुनिया के अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क ने मौजूदा हालात के तनाजुर में तीसरी आलमी जंग का खदशा जाहिर कर दिया और कहा कि असरात से हम शायद निकल ना पाए। तफसीलात के मुताबिक टेक्नोलॉजी के शोबे के कामयाब तरीन शख्स एलन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा कि गाजा में इजराइल और हमास तनाज़ा और यूक्रेन और रूस में जारी जंग से तीसरी आलमी जंग का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि तीसरी आलमी जंग एक तहजीबी खतरा है जिसके असरात से हम शायद निकल ना पाएँ। तीसरी आलमी जंग से बचने को तरजीह देना जरूरी है और जंग से बचने की सोच अहमियत रखती है। इजराइल हमास जंग पर अरबपति बिजनेसमैन ने कहा कि रूस, चीन और ईरान के इत्तेहाद से अमेरिका को मुश्किल में डाला जा सकता है। यूक्रेन में अमन तक पहुंचने की जरूरत है। इनका कहना था कि मैं समझता हूं हमें रूस के साथ मामूल के ताल्लुकात बहाल करने में देर नहीं करनी चाहिए। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के सदर जो बाइडन के दरमियान आज टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक राब्ते के दौरान गाजा में जारी फौजी कशीदगी और इस हवाले से की जा रही कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका पर जोर दिया कि वो इजराइल की फौजी कार्रवाइयों को रोकने के तरीकों पर फौरी तौर पर काम करें जिसने बेगुनाह लोगों की जानें ली हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से मौसूल हुई फ़ोन कॉल के दौरान सऊदी वलीअहद ने गाजा में जारी फौजी कशीदगी और हमास की जानिब से 7 अक्टूबर को इजराइल पर अचानक हमले के बाद शुरू हुई जंग के खात्मे के लिए की जा रही कोशिशों पर बातचीत की। सऊदी वलीअहद ने शहरियों को किसी भी तरह से निशाना बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर या
اہم مقامات کو ٹارگٹ کرنے کو مسترد کرنے کا حل تلاش کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا، جس سے ان کی روزمرہ زندگی متاثر یا جبری نقل مکانی ہوتی ہے۔ انہوں نے پرامن رہنے، کشیدگی کو روکنے اور اس سے اس طرح خراب نہ ہونے دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا جس سے خطے کی سلامتی اور استحکام متاثر ہو۔ بحر عرب میں موسمی عدم استحکام نے طوفان کی شکل اختیار کر لی ہے، جس کا رخ یمن اور عمان کے ساحلوں کی جانب ہے، جو جمعرات تک سعودی عرب کو بھی متاثر کرے گا۔ عرب میڈیا نے سعودی محکمہ موسمیات کے ترجمان حسین القحطانی کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا کہ بحر عرب میں بن رہے سمندری طوفان تیج جمعرات 26 اکتوبر کو بالواسطہ سعودی عرب کو متاثر کر سکتا ہے۔ ماہرین موسمیات نے توقع ظاہر کی کہ سمندری طوفان تیج کا رخ یمن کی کمشنری بھرت ظفار اور مغرب و شمال مغرب کی جانب ہے۔ طوفان کے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران طوفان میں شدت کا خطرہ ہے۔ سعودی موسمیات مرکز کے مطابق سمندری طوفان سے ربع قالی، نجران ریجن، الخر خیر اور شرارہ میں بارش ہونے کا امکان ہے، جبکہ اس دوران ہوا کی رفتار گرد و غبار کے ساتھ 45 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل سکتی ہے۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے کویتی وزیر دفاع شیخ احمد فہد ال احمد ال صباح نے ملاقات کی۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق ملاقات وزیر دفاع کے صدر دفتر ریاض میں منعقد ہوئی۔ دونوں وزراء نے سعودی عرب اور کویت کے برادرانہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا اور ایک دوسرے کے ملک کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا۔ دونوں وزراء نے سعودی عرب اور کویت کے درمیان دفاعی تعاون اور عسکری شعبوں میں تجربات کے تبادلے کے علاوہ خطے کے حالیہ معاملات پر بھی غور کیا۔ ملاقات کے دوران نائب وزیر دفاع شہزادہ عبد الرحمن بن محمد بن عیاف اور سعودی افواج کے سربراہ جنرل فیاض بن حامد الرویلی بھی موجود تھے۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علمی نے کہا کہ اگر وہ صدر نہ ہوتے تو وہ بھی اس وقت جیل میں ہوتے۔ آج چہارشنبے کے روز جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں حامد میر کو ایک انٹرویو میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے انہوں نے کہا، نگران حکومتیں جو حرکات کر رہی ہے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں اور ایمان بھی بدلا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر میں یہاں نہ ہوتا تو جیل میں ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے خان صاحب کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی ہے بلکہ بڑھ رہی ہے۔ صدر مملکت نے قرآن کریم اور احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت ملک کو جوڑنا ضروری اور درگزر سے کام لینا چاہیے، درگزر سے قومیں بنتی ہیں۔ پاکستان کے شہر کراچی کے میئر بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے کہ فلسطین سے حمایت اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف کراچی کی سڑکوں اور دیواروں کے بجائے سوشل میڈیا سمیت دیگر فورم کا استعمال کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں گلستان جوہر میں تعمیر ہوئے انڈر پاس کا نام فلسطینی عوام سے منسوب کیا جائے گا۔ کراچی میں ناصر بروئی ہوٹل سے مبارک ولیج تک 5 کلومیٹر کی سڑک کے سنگ بنیاد کی تقریب کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ کراچی کے گلستان جوہر میں قائم جوہر انڈر پاس کو فلسطینیوں کے نام سے منسوب کریں گے۔ مرتضیٰ وہاب نے نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کراچی کے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ شہر کی دیواروں کے بجائے سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارم پر اسرائیلی مظالم کے خلاف اور فلسطین کی حمایت میں آواز بلند کریں۔ اقوام متحدہ کے دفتر کوآرڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرز نے کہا ہے کہ غزہ میں 1/3 یعنی 35 کے منجملہ 12 دواخانے اور تقریباً 2/3 72 کے منجملہ 46 ابتدائی طبی مراکز بند ہو چکے ہیں کیونکہ فیول ختم ہو چکا ہے یا عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کا بہانہ بنا کر اسرائیل نے غزہ کی برقی سپلائی کاٹ دی، جس کے بعد دواخانے ایندھن سے چلنے والے جنریٹرز پر منحصر ہو گئے۔ غزہ میں انسانی امداد فراہم کرنے والی بڑی ایجنسیوں یو این ریلیف ورکرز ایجنسی نے خبردار کیا کہ غزہ میں فیول کی قلت فوری دور نہ کی گئی تو ایجنسی کو آج سے اپنی سرگرمیاں بند کر دینی پڑے گی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ غزہ پٹی کے دواخانوں پر پیر تک 72 حملے ہوئے، جس کے نتیجے میں 16 ہلاکتیں ہوئی اور 30 ہیلتھ کیئر ورکرز زخمی ہوئے۔